غالب نے یہ شعر بہت مایوسی اور افسردگی کی حالت میں کہا تھا کہ گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی نہ صحیح، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حال ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ غالب نکتہ داں سے کیا نسبت، خاک کو آسماں سے کیا نسبت۔ میرے بھانجے صبور عثمانی صاحب نے مجھے بتایا، جو کہ میرے شاعری کو بہت پسند کرتے ہیں، اور نہ صرف پسند کرتے ہیں بلکہ بہت بڑے پیمانے پہ اس کو اپنے واٹس ایپ وغیرہ سے لوگوں کو بھیجا کرتے ہیں۔ اس وقت میری حالت جو ہے وہ کچھ عجیب و غریب ہے، میں سخت پریشان ہوں کہ آخر میں کروں تو کیا کروں۔ ایک طرف جناب طاہر علی صاحب سبز پوش کھڑے ہیں میری نظروں کے نگاہ تخیل کے سامنے، اور دوسری طرف ان کی اہلیہ محترمہ تمثیل صاحبہ کھڑی ہیں۔ میں ایک کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اپنا منہ چھپا لوں، اور دوسری کوشش یہ کر رہا ہوں کہ سینہ تان کے کھڑا ہو جاؤں۔ تو منہ چھپانے کی کوشش اس لیے کر رہا ہوں کہ تمثیل صاحبہ کا یہ بیان ہے کہ انہیں اب تک جتنے صبور صاحب نے بھیجے ہیں شعر میرے، ایک بھی پسند نہیں آیا۔ یہ کمال ہے واقعی، یہ میری شاعری کی سب سے بڑی شکست۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ طاہر علی صاحب کا بیان کہ انہیں میرا ہر شعر پسند آیا۔ تو ایک ہی خاندان میں آج کل ہم سب پاریوارک کلہ سے گھبراتے ہیں، لیکن یہ کہیں مجھے ڈر ہے، اس لیے میں کچھ بولنا چاہتا ہوں اس پہ، کہ یہ کہیں کوئی پاریوارک کلہ کا مدعا نہ بن جائے کہ ایک طرف اہلیہ محترمہ بالکل قطعی مجھے مسترد کیے ہوئے ہیں، اور وہ اہلیہ محترمہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے، وہ مرحوم ڈاکٹر رضوان علوی کی بیٹی ہیں، ان کے دادا بھی عربی ڈپارٹمنٹ لکھنؤ یونیورسٹی میں ہیڈ تھے، اور ہر شخص ان کے ہاں ظاہر ہے کہ وہ علمی اور ادبی خانوادہ تھا، جس میں مولوی مصطفیٰ حسن صاحب ان کے دادا تو شاعر بھی تھے، اور ڈاکٹر رضوان علوی صاحب اپنی نفاست، نزاکت و بلاغت کی وجہ سے مشہور تھے، اس لیے بات تو ان کی بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ لیکن پھر میں جب منہ چھپانے لگتا ہوں تو میرے سامنے یہ آ جاتا ہے کہ ڈفرینٹ تھنگس ٹو دا ڈفرینٹ پیپل، اس کو تو مان کے چلنا پڑے گا۔ اگر ایک طرف صبور خود کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف پروفیسر شافق قدوائی کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف ترون پرکاش جی جو ہندی کے نہایت نامور شاعر ہیں وہ کھڑے ہیں، اور وہ سب کے سب تعریفی جملے کہہ رہے ہیں اور کہتے رہتے ہیں، اور نہ صرف کہتے رہتے ہیں بلکہ یہ لوگ تحریر کر چکے ہیں۔ دوسری طرف شمس الرحمن فاروقی صاحب کا بیان ہے کہ جس میں انہوں نے میری شاعری کو پسند کیا ہے، تو یہ سب تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میں قطعی کسی صورت سے بھی تمثیل صاحبہ کا کے بیان کو مسترد نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید صبور نے اپنی پسند کے اشعار ان کو بھیجے، اور ظاہر ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ صبور کی پسند ان کی پسند بن جائے۔ اس لیے مجھے یہ شوق پیدا ہوا کہ کاش اب تک کا جتنا کلام ہے میں ان کے اوپر لاد دوں اور ان سے کہوں کہ اس میں سے دیکھیے کوئی پسند آ رہا ہے کہ نہیں، اور اگر تب بھی وہ پسند نہیں کرتی ہیں تو میں صبور سے یہ کہوں گا کہ اب میرا کلام جو ہے وہ آپ ان کو اس ضد میں بھیجا کیجئے کہ وہ آپ کی خوش دامن ہیں، اور خوش دامن جو ہوتی ہیں وہ عموماً اپنے دامادوں سے بڑی محبت فرمایا کرتی ہیں۔ تو مجھے امید یہ ہے کہ کوئی ایک دن تو ضرور آئے گا کہ جب اس بحر کی تہ سے کچھ اچھلے گا اور کوئی نہ کوئی شعر ایسا ہوگا جو ان کے دل کو جا کے لگے گا، کیونکہ میں ان کی بات کو قطعی مسترد نہیں کر سکتا۔ نہایت ان کی بات شاندار بھی ہے، اور اس نے میرا حوصلہ بھی بڑھایا، اور دوسرے یہ کہ مجھے بتایا کہ میں ترون پرکاش جی اور شافق قدوائی اور صبور عثمانی سے الگ نکل کے کچھ ایسی بھی تو شاعری کروں جو ان کو پسند آ سکے۔ بہرحال میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ طاہر علی صاحب سبز پوش اور ان کے درمیان تعلقات اور بھی خوشگوار ہوں، صبور سے ان کی محبت بڑھے اور صبور کی اہلیہ سے ان کا پیار بڑھے۔ تو اس لیے میں یہ سب باتیں کہہ کے اس کے بعد پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں غالب کے زبان میں کہ غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے